آیت نمبر 232 ہے وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی عورت کے گھر والے اسے دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ایک طلاق ہوئی ہو یا دو طلاقیں ہوئی ہوں، یعنی طلاقیں رجعی ہوئی ہوں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں، تو بے نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے بیویوں کو کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی اب بیوی تو نہیں ہوگی لیکن بچے کی ماں کو، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں پر ڈالنا چاہیے کہ اس وجہ سے اسے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ پر بوجھ ڈالا جائے کہ جی بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو، یعنی کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں، اب بیوہ کی عدت کا ذکر آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اب وہ آزاد ہیں، نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں، یعنی عدت میں اشارہ تو کر سکتے ہیں، کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، یعنی بات پکی نہ کر لینا۔ عدت کے دوران اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اب رخصتی سے پہلے طلاق اور عدت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یا مہر مقرر کیا ہو، یعنی نہ تو ان سے کوئی تعلق قائم کیا ہو، نہ رخصتی ہوئی ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ جو لڑکی منسوب رہی ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے، اب اسے اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی کچھ نہ کچھ دے دو۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دے، یہ حق ہے نیک لوگوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن حق مہر مقرر کیا جا چکا تھا تو اس صورت میں آدھا حق مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی کرے یعنی حق مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ نرمی سے کام لے اور آدھے کی بجائے پورا ہی حق مہر دے دے، اور مردوں کو نرمی سے کام لینا چاہیے، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ آپس کے معاملات پہ فیاضی کو، فراخ دلی کو نہ بھولو،
تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ہر معاملہ نرمی سے کرو، خوبصورتی سے کرو، اور یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ اب عصر کی نماز کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ ان احکامات کے درمیان میں نماز کا ذکر آئے گا۔ کہا جا رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ خصوصاً ایسی نماز کی جو درمیانی نماز ہے، جامع ہے، یعنی عصر کی نماز۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی، اس میں جنگ بھی شامل ہے، اس کی حالت میں ہو، اگر تم حالت جنگ میں ہو یا کوئی اور بدامنی ہے تو خواہ تم پیدل ہو یا تم سفر کر رہے ہو یا سواری پر ہو، جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھو، یعنی کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی حالت امن میں پھر ساری شرائط اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرو، جس سے تم پہلے ناواقف تھے وہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیا۔ اب پھر بیوہ کا ذکر آ رہا ہے۔ بیوہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی ان کی بیویاں پیچھے بیوہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں، یعنی مرنے والے جو لوگ ہیں، اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ جو ہے وہ دیا جائے، یعنی کون دے گا؟ اس کے گھر والے، اس کے شوہر کے گھر والے، اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ وراثت سے پہلے کا یہ قانون تھا۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ سب پر غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، وہ حکمت والا ہے اور دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ آیت نمبر 243 سے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی 1-2 جگہوں کے، ان کی جو جنگیں ہوئی تھی ان کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور اہل ایمان کو 2 ہجری میں ہونے والی جنگ بدر کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، یعنی بادشاہ سے مراد سپہ سالار ہے۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو جنگ کا حکم دے دیا جائے اور پھر تم نہ جنگ کرو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، یعنی ہمارے گھروں سے، ہمارے ملک سے نکالا گیا، ہمیں ہجرت پر مجبور کیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا سب جو ہیں وہ پیٹھ موڑ گئے، یعنی جنگ میں جانے سے انکار کر دیا، اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے۔
یہاں طالوت اور جالوت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی 1000 برس قبل مسیح کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا نبی سموئیل تھا جو کہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ کوئی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ نبی سموئیل نے طالوت کو سپہ سالار مقرر کر دیا، تو انہوں نے اس وقت اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے، یعنی غریب ہے، صاحب دولت ہی نہیں۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں دی ہیں، یعنی علم بھی دیا ہے اور مضبوط طاقتور جسم بھی دیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ نبوت بادشاہت جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے، یعنی اللہ ہی نے بندے کو تخلیق کیا ہے کہ اللہ ہی کو نہیں معلوم کہ کون کس چیز کا اہل ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے، کیونکہ بال و دولت اور یہ دنیا کی شہرت حسن یہ تو سب اللہ ہی دیتا ہے نا۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دل کا سکون یعنی سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ اور اس صندوق کو جس میں تورات کی تختیاں اور منوسلوہ وغیرہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، کہا جا رہا ہے اس صندوق کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، میرا ساتھی تو صرف وہ ہوگا جو اس سے پیاس نہ بجھائے، یعنی پیاس خوب سیر ہو کر پانی نہ پیے، پیاس نہ بجھائے بلکہ ایک آدھا چلو جو ہے وہ پانی پی لے۔ لیکن ایک بہت تھوڑے سے گروہ کے علاوہ سب نے اس دریا سے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اطاعت نہیں کی تھی، پانی خوب سیر ہو کر پیا تھا، تو اب طاقت نہیں رہی تھی، اللہ نے ان سے توفیق چھین لی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ ہمت نہ ہارو، آگے بڑھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا اس نے چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد ختم کرنے کا، ظلم ختم کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جنگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہی جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے دعا مانگی تھی۔
تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ کو تو پہلے معلوم نہیں تھیں، آپ بھی برحق رسول ہیں، یہ قرآن بھی برحق کتاب ہے، اسی کے ذریعے ہم ان لوگوں تک یہ ساری باتیں پہنچا رہے ہیں جو کہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ چوتھا ربع سورۃ البقرہ کی آیات ہیں 232 سے 252 تک۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیات ہیں 232 اور 233۔ طلاق کے بعد کے سب معاملات اور بچہ ہونے کی صورت میں جو رضاعت کے معاملات ہیں وہ دونوں کو خوش اسلوبی اور باہم رضامندی سے اللہ سے ڈرتے ہوئے طے کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 234، بیوہ اپنی عدت جو کہ 4 مہینے اور 10 دن ہے اس کے پورا ہو جانے کے بعد اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتی ہے، لہٰذا اسے نکاح کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ آیت نمبر 235، بیوہ عورت کو دوران عدت کھل کر نکاح کا پیغام جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، البتہ اشاروں کے ناؤں میں بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ آیات ہیں 236 اور 237۔ رخصتی سے پہلے حق بیر مقرر کیے بغیر طلاق دینے کی صورت میں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے، یعنی تحفے تحائف کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اور رخصتی سے پہلے اگر حق مہر بھی مقرر ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی صورت میں آدھا حق مہر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ آیت نمبر 238، تمام نمازوں کی خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمازیں اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تمام شرائط اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 243، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور مالی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 245، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے قرض حسنہ ہمیں دینا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ انفاق کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 246، ہمیں اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے اور ہر طرح کی جدوجہد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 247، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو فوراً ہمیں قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت، مشیت اور ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 249، ہمیں ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 250، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے، ثابت قدمی کی توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 251، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم بہترین طریقے سے عمل کریں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔